بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک ایک دن کتنا طویل ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سوالات کے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں اگر کسی ہستی نے علم، عقل اور فکر کی مضبوط بنیادیں قائم کی تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آپ کا علمی مدرسہ صرف فقہ و حدیث تک نہیں بلکہ فلسفہ، کلام، کیمیا، ریاضی اور کائنات کے اسرار تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی عظیم علمی مرکز سے ایسے شاگرد پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں دنیا بھر میں علم کے چراغ روشن کیے۔ انہی شاگردوں میں ایک شاگرد جابر بن حیان بھی ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو صرف سننے والا نہیں بناتے تھے بلکہ سوال کرنے والا اور علمی مباحثے کرنے والا بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اور شاگردوں کے درمیان مکالمہ اور بحث علمی فہم کو گہرا کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ بعد کے ادوار میں یہی اسلوب اسلامی مدارس بالخصوص شیعہ علمی مراکز کی پہچان بن گیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن علمی گفتگو کے دوران جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اے میرے مولا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خدا کا ایک دن کتنا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اگر میں تمہیں ایسا جواب دوں جس کی درستگی میں مجھے خود شک ہو تو میں اسے زبان پر کیوں لاؤں؟ اگر میں خدا کی ذات کو پوری طرح سمجھ سکتا تو تمہیں بتا سکتا کہ خدا کا ایک دن کتنا ہے۔ خدا کے دن کی مدت کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ میرے اپنے اندازے ہوں گے، جن کا خدا کے دن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ دن بہت طویل ہے اور ہم اپنے انسانی پیمانوں سے خدا کے دن کو نہیں سمجھ سکتے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن حیان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کی، اس لیے امام نے یہ کہا کہ مجھے اس بات میں شک ہے، یعنی امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے معاملات انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام بذات خود اللہ کی ذات پر دلیل ہے اور ہر سوال کا جواب امام جانتے ہیں۔ ناظرین، پھر جابر نے اگلا سوال کیا۔ جابر نے کہا، یا مولا، آپ فرماتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ امام نے فرمایا، ہاں اے جابر، میں نے یہی کہا ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ جابر نے دوبارہ سوال کیا کہ مولا، جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے تو لازماً اس بات کی بھی تصدیق کرنا ہوگی کہ خدا ہر چیز میں بھی ہے۔ امام نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، تمہاری بات درست ہے۔ جابر نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، ان کا قول درست ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہر چیز میں موجود ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہر چیز، خواہ وہ پتھر ہو، پانی ہو یا درخت، خدا ہی ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، تم اس نقطے میں غلطی کر رہے ہو۔ خدا کی ذات پتھر، پانی اور درخت میں تو موجود ہے، لیکن پتھر، پانی اور درخت خدا نہیں ہے۔ جس طرح تیل چراغ میں ہوتا ہے لیکن
چراغ تیل نہیں ہوتا، اسی طرح خدا ہر چیز میں موجود ہے مگر کوئی چیز خدا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کائنات کی ہر چیز میں خدا موجود ہے اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہی ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو تمام مخلوقات خدائی طاقت کی حامل ہوتی، کیونکہ وہ ان کے مطابق خدا ہے۔ حالانکہ پوری کائنات میں ایک بھی ایسا وجود نہیں جو خدائی قدرت رکھتا ہو۔ اگر خالق اور مخلوق ایک ہی ہوتے تو انسان بھی خدا ہوتا، اور انسان کی خدائی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ وہی کام کر سکتا جو خدا کر سکتا ہے۔ ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات کو وجود میں لے آئے اور ایک قطرے سے مکمل انسان پیدا کر دے، لیکن عام انسان ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ پس اے جابر، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر چیز میں موجود ہے اور ہر جگہ پر ہے، لیکن نہ مکان خدا ہے اور نہ ہی کوئی شے خدا ہے۔ یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اور خدا اپنی ذات میں ان سب سے بلند اور بالا ہے۔ ناظرین، یہی وہ خالص توحیدی فکر ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی پہچان بنی اور جس نے آنے والی نسلوں کو عقل، ایمان اور معرفت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھ لیں تو نہ صرف ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے بلکہ ہمارا فہم دین بھی زیادہ واضح اور متوازن ہو جائے گا۔ ناظرین، امام نے اس روایت میں واضح کیا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر شے پر محیط ہے، لیکن کوئی بھی شے یا مخلوق خدا نہیں ہے۔ ناظرین، ہم عقیدہ توحید پر اس سے پہلے بھی اپنے چینل پر کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔